سورة المباركة الفاتحة بنظرانہ سید الشہداء. میں ملتمس ہوں آج 14 اگست جس ہستی کی کاوشوں کے تحت میں اور آپ آج ایک آزاد ماحول میں سانس لے رہے ہیں تو بانی پاکستان محمد علی جناح، علامہ اقبال اور جتنے بھی تحریک پاکستان کے ہمارے ایسے لوگ رہے کہ جنہوں نے قربانیاں دیں، کاوشیں کیں اور بہت زیادہ ساتھ دیا، خدا انشاءاللہ ان کے درجات بلند کرے. ان تمام کے لیے بطور خاص قائد اعظم کے لیے ایک بار فاتحہ پڑھ دیجیے. دعائے سلامتی امام زمان علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات صل على محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال تبارک وتعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقوله الحق واصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض نجعلهم الأئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات صل على محمد. تمام تر حمد و ثنا ذات واحد کے لیے کہ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، خداوند متعال کہ جو علیم بذات الصدور ہے اور جس نے اپنی مہربانی و نوازش سے شب یلدا کے سینے سے سپیدہ سحری کو نمود دی اور رات کے اندھیروں کو دن کے اجالوں میں بدلا. اور تمام تر درود اور سلام ہو انوار محمد و آل محمد کے لیے، وہ ہستیاں صلی علی محمد کہ جن کے در سے وابستہ ہونے کے بعد ہم نے جینے کا سلیقہ اور مرنے کا ڈھنگ سیکھا ہے. جس موضوع پر ہم بات کر رہے تھے اور آج آپ کی تقریر سماعت کر رہے ہیں، 5ویں تقریر کہ اسلام کی مثالی خواتین اور ان کا کردار. اس میں ہم نے کوشش کی ہے ابھی تک کہ ہم ان خصوصیات کے ساتھ خواتین کی بات کریں کہ جو پروردگار عالم نے ان کے وجود میں رکھی ہیں اور وہ ذمہ داریاں کہ جو ان کے اوپر عائد کی ہیں. تو میرے اور آپ کے پاس ان ذمہ داریوں کو لے کر کے وہ رول ماڈلز سامنے آئیں کہ ان ذمہ داریوں کو نبھانا میرے اور آپ کے لیے آسان ہو جائے. ہم موٹیویشن لیں اور درست راستہ لیں ان رول ماڈلز سے، ان مثالوں سے، ان کرداروں سے کہ جنہیں خدا نے میرے اور آپ کے لیے نمونہ عمل، اسوہ یا قدوہ بنایا ہے. اس میں کل ہم نے ایک اس جہت پر بات کرنا شروع کی کہ ایک خاتون کے جو مربی ہوتی ہے، جو تربیت کرتی ہے، اور سب سے اہم تربیت اولاد کا مرحلہ ہوتا ہے اس کے لیے. تو کل آپ کی گوش گزار چند نکات کیے تھے کہ اولاد کا سعادت مند ہونا بطن مادر سے ہے. وہ پہلی تربیت جہاں سے لیتا ہے وہ ماں کی گود ہے.
کتنے اہم ہوتے ہیں، کتنے کرٹیکل ہوتے ہیں، پہلے 7 سال کتنی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں جن کو بہت خوبصورتی سے ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں خواتین نے نبھایا ہے اور بتایا ہے، اور متعدد اہل بیت علیہم السلام کی روایات کو اور ان کی تعلیمات کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج سے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے ان ماؤں کا تذکرہ کریں کہ جو رسم شکن تھیں، جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت زمانے سے بہت ہٹ کر کی، اور ان میں اگر ہم دیکھیں تو اس فہرست میں ہمیں ایک اولین نام نظر آتا ہے مادر جناب مریم سلام اللہ علیہا کا۔ آپ جناب عمران کی بیٹی ہیں اور آپ کی والدہ کا نام تواریخ میں حنا بتایا جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس صورت سے جناب مریم کی والدہ نے آپ کو خدا سے مانگا۔ سب سے پہلے کل جہاں سے ہم نے بات کی تھی کہ میں اور آپ نذر کریں، میں اور آپ بچوں کو مانگیں، تو میری اور آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے، ہم کیوں یہ بچہ لے رہے ہیں، کہ جب وقت آئے تو ہم اسے ولایت کے دائرے میں رکھیں، تربیت دیں، اور جب وقت پڑے تو ہم اس بچے کو پلٹا سکیں، ہم اس کو دے سکیں، ہم اس قابل بنا لیں کہ اس کو امام کی جانب پلٹایا جا سکے۔ اس کے لیے میرے اور آپ کے سامنے بہت خوبصورت نمونہ جناب مریم کی والدہ کا ہے کہ قرآن میں سورہ آل عمران میں جب اس قصے کو بیان کیا تو آپ کی نذر کو بطور خاص پروردگار عالم نے قرآن کی آیات میں بیان کیا ہے کہ جب مادر مریم نذر کرتی ہیں کہ اے خدا مجھے جو میرے باطن میں اولاد ہے بیٹا عطا فرما، میں نذر کرتی ہوں کہ تو مجھے بیٹا دے گا تو میں اسے تیرے گھر کی خدمت کے لیے معین کر دوں گی، یعنی میں اس کو مختص کر دوں گی کہ یہ خدمت گزار رہے تیرے گھر کے لیے، یعنی بیت المقدس کے لیے، بے شک کہ تو سننے والا ہے اور تو جاننے والا ہے۔ جناب عمران کا اس وقت انتقال ہو جاتا ہے جب جناب مریم کی ولادت ہوتی ہے، یعنی باپ کے سائے سے آپ محروم رہیں، لیکن چونکہ آپ بھی تواریخ میں ہے کہ آپ بھی نبی تھے تو آپ کو یہ خوشخبری یا پیشن گوئی ملی تھی کہ خدا آپ کو یا آپ کی نسل سے بیٹا ایک عطا کرے گا، وہ کہ جو برس کے مریضوں کو شفایابی دے گا، اندھوں کو شفایابی دے گا، بینائی دے گا، اور وہ بنی اسرائیل کا نبی ہوگا۔ تو جب آپ نے اپنی زوجہ سے اس خواب کو بیان کیا تو اس خواب کے ذیل میں وہ یہ سمجھتی تھیں کہ جو میرے بطن میں اولاد ہے وہ ایک بیٹا ہے اور خدا اسے بنی اسرائیل کا نبی بنائے گا، تو اسی لیے آپ دعا کرتی تھیں کہ خدا اگر تو مجھے یہ فرزند عطا کرتا ہے تو میں یہ منت مانتی ہوں، میں یہ نذر کرتی ہوں کہ اسے میں تیری بارگاہ کے لیے، اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد۔ لیکن جب ولادت ہوتی ہے تو آپ حیران رہ جاتی ہیں کہ جب ولادت ہوئی تو وہ ایک بیٹی متولد ہوئی، تو آپ خدا نے قرآن میں بھی سورہ آل عمران میں اس آیت کو بیان کیا، یعنی پھر آپ نے کہا کہ خدا میں نے تو بیٹے کے لیے نذر کی تھی، یا میں تو یہ توقع کر رہی تھی کہ بیٹا ہوگا، لیکن اس کے برخلاف یہ کہ تو نے میری امید کے برخلاف کہ بیٹی عطا کی، لیکن چونکہ آپ صاحبان ایمان میں سے تھیں تو آپ نے کوئی شکوہ خدا کی بارگاہ میں نہیں کیا، بلکہ آپ نے اس نذر کو، یعنی جو میں نے جہاں سے بات کا آغاز کیا کہ آپ رسم شکن تھیں، آپ دیکھیے کہ اس زمانے میں جو رسول اللہ سے بھی کئی سو سال پہلے کا زمانہ ہے، اس میں بھی آپ دیکھیے کہ جب رسول اللہ کا زمانہ آتا ہے اس میں بیٹی کو کیا سمجھا جاتا ہے، کجا وہ زمانہ کہ جس میں جناب مریم متولد ہو رہی ہیں، لیکن ان کی ماں کی جرأت اور استقامت کہ جب وہ بیٹی متولد ہوتی ہے تو آپ اس نذر کو اتارتی ہیں، آپ مایوس نہیں ہوتی خدا کی بارگاہ سے،
آپ ان خواتین میں سے ہیں کہ جن کا دل اس قدر منور ہے، اس قدر ایمان آپ خدا کی ذات پر رکھتی ہیں یا توکل کرتی ہیں، اور نہ صرف یہ کہ آپ اس نذر کو اتارتی ہیں جو منت آپ نے مانی، بلکہ آپ جب نام رکھنے کا مرحلہ آتا ہے تو ان سمیتھا مریم، آپ اس بیٹی کا نام مریم رکھتی ہیں، جس کا معنی ہے یعنی خدا کی عبادت گزار، خدا کی عبادت کرنے والی۔ اور جب آپ یہ نام رکھتی ہیں اور یہ آیات جب آگے بڑھتی ہیں تو آپ دعا کرتی ہیں نام رکھنے کے بعد کہ اے خدا، میں نے چونکہ نذر کی تھی کہ میں اپنے فرزند کو یا بیٹے کو تیرے گھر کے لیے معین کروں گی کہ وہ خدمت گزار رہے، تمام تر پابندیوں سے، خوف سے آزاد ہو کر تیری خدمت انجام دے، لیکن چونکہ یہ بیٹی ہے میں نے اس کا نام مریم رکھا اور میں نے اپنی نذر کو اتارا، بس تو اسے چن لے، تو اسے منتخب کر لے اور اسے شیطان کے جتنے بھی جال ہیں اس سے آزاد کر دے، شیطان کے مکر سے، فریب سے اسے بچا کے رکھے۔ اور خدا نے آپ کی اس دعا کو قبول کیا، یعنی خدا نے مصطفیٰ جو بنایا یا استفا کیا، استفائیت کی منزل پر لے کر آیا، وہ پیدائشی نہیں ہے۔ پیدائشی یہ ہے کہ خدا نے ان کو طہارت، پاکیزگی عطا کی، لیکن جو چنا، جو منتخب کیا، وہ ماں کی دعا سے منتخب کیا، جس میں آپ خدا سے دعا کر رہی ہیں کہ تو اسے چن لے اپنی بارگاہ میں، اسے منتخب کر لے۔ جیسے کہ کل کا نقطہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جب عالمی یوم علی اصغر آتا ہے تو ہر ماں اپنے بچے کو ہاتھوں پہ لے کر کہتی ہے یا امام زماں آپ اسے چن لیجئے، آپ اسے انتخاب کر لیجئے اپنے ظہور کے لیے جو جلد بپا ہونے والا ہے۔ اسی طرح سے جناب مریم کے لیے ان کی والدہ کہتی ہیں کہ آپ اسے چن لیجئے، اور پھر خدا قرآن کی آیت جو ہے وہ اس میں اس طرح سے بیان کرتا ہے اس پورے واقعے کو اور انتخاب کو، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی، نہ صرف یہ کہ خدا انہیں چنتا ہے بلکہ انہیں طہارت عطا کر دیتا ہے، ہاں، واصطفاکی علی نساء العالمین، بلکہ انہیں عالمین کی عورتوں میں سے منتخب کر لیتا ہے۔ اور آگے قرآن کی آیات بتاتی ہیں کہ فقط خدا نے منتخب نہیں کیا، انہیں پاک و طاہر نہیں بنایا، اپنے عالمین، اپنے عالم، اپنے زمانے کی خواتین کی سرداری نہیں دی، بلکہ مریم محدثہ قرار پاتی ہیں، کیونکہ آپ ملائکہ سے گفتگو کرتی ہیں، آپ کے اوپر روح نازل ہوتی ہے جو آپ کو بشارت دیتی ہے کہ آپ جلد ہی بیٹے کی ماں بننے والی ہیں۔ کس طرح سے اس طہارت اور پاکیزگی کی منزل پر آتی ہیں آپ، اور جب ایک سفید پارچے میں لپیٹتی ہیں جناب مریم کی ماں اور انہیں بیت المقدس کی جانب لے کر جاتی ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہ جو لوگ اس وقت وہاں پر متولی ہیں بیت المقدس کے 19 لوگ ہیں، لیکن آپ طہارت جناب مریم اور ان کی والدہ کا منصب اور ان کی پاکیزگی کا عالم دیکھیں کہ وہ 19 کے 19 میں سے ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ وہ جناب مریم کا کفیل بن جائے۔ ان میں ایک جناب زکریا ہیں جو یہ چاہت رکھتے ہیں کہ اس بیٹی کی، اس بچی کی کفالت میں کروں، کہ جس کے لیے یہ نذر مانی گئی کہ بیت المقدس کے لیے مختص ہے، اس خدمت کے لیے مختص ہے۔ اور پھر یہ طے پاتا ہے کہ وہ ایک قرعہ ڈالیں گے، نہر کے قریب گئے، ان 19 لوگوں نے قرعہ ڈالا، تو قرعہ یوں تھا کہ جس کی جو چیز پانی میں پھینکے اگر وہ تیرتی رہے تو اس کے نام کا قرعہ نکل جائے گا، جو چیز ڈوب گئی یعنی وہ اس قرعے سے شخص باہر آ جائے گا۔ 19 کے 19 لوگوں نے پانی میں کچھ نہ کچھ ڈالا، لیکن جناب زکریا کا قلم تھا جو پانی کی لہروں کے اوپر رہا، اور خدا نے آپ کی اس چاہت کو پورا کیا کہ آپ جناب مریم کے کفیل بنے۔ آپ انہیں ایک ایسا کمرہ بنایا آپ نے کہ جہاں پر کوئی جا نہیں سکتا تھا، جس کا دروازہ نہیں تھا، مگر ایک سیڑھی لگا کر جایا جاتا تھا، اور جیسے جیسے آپ بڑی ہوتی رہیں آپ کے لیے وہ کمرہ تعمیر کیا گیا اور آپ کو وہاں پر رکھا۔ تو یعنی پہلے جو سکھانے والے بنے جناب مریم کی، وہ جناب زکریا بنے، لیکن جناب مریم اس مقام پر فائز ہوئی کہ جناب زکریا خود کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مریم کی روح ملک و ملکوت سے آگے کی جانب پرواز کر رہی ہے، یعنی جتنا علم میں نے سکھایا، جتنا میں نے بتایا، جتنا میں نے کفالت میں رکھا، مریم اس سے کئی درجے آگے بڑھ رہی ہیں، حتیٰ کہ جناب مریم کے ایمان سے امید لی جناب زکریا نے،
اور قرآن کی آیت جناب زکریا نے کہا کہ کیوں نہ میں مریم سے سیکھوں اور میں ان مدارج کو آپ کے ساتھ سیکھ کر اس مقام پر پہنچوں کہ جہاں سے آپ امید لے رہی ہیں، جہاں سے آپ تقویٰ لے رہی ہیں، جہاں سے آپ طہارت اور پاکیزگی لے رہی ہیں. اور اس مقام پر آپ آتی ہیں کہ جب جناب زکریا آتے ہیں تو قرآن کی آیت ہے کہ جب دیکھتے ہیں جناب مریم کے پاس پھل موجود ہیں، طبق موجود ہے، خانے نعمت موجود ہے، اور آپ پوچھتے ہیں کہ اے مریم یہ کھانا کہاں سے آیا ہے، تو آپ کہتی ہیں یہ خدا کی جانب سے آیا ہے کہ خدا ہی سب کو بہترین رزق دینے والا ہے. جناب زکریا دیکھتے ہیں گرمی ہے تو جناب مریم کے پاس گرمیوں کے پھل ہیں، سردی ہے تو سردیوں کے مطابق پھل ہیں، اور آپ اس منزل کو، طہارت کو دیکھ کر اور زیادہ آپ کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں. اور پھر جناب زکریا دعا کرتے ہیں کہ جس خدا پر مریم کا اتنا توکل ہے تو میں کیوں خدا کی بارگاہ سے نا امید ہوں کہ میں اس پیری کی عالم میں اس حالت میں خدا سے دعا کروں کہ خدا جو میں آج تک بے اولاد ہوں، خدا مجھے اپنی بارگاہ سے ایک وارث عطا کرے، بیٹا عطا کرے. اور جناب مریم سے موٹیویٹ ہو کر پھر آپ ان کے ایمان کو، توکل کو دیکھ کر دعا کرتے ہیں تو خدا جناب زکریا کو یحییٰ عطا کرتے ہیں. یہ طہارت و پاکیزگی کی منزل ہے، یہ مقام ہے جناب مریم کا. اور پھر اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، صلی علی محمد. آپ لوگ تھوڑا سا اور آگے کی جانب آ جائیں. پر محمد و آل محمد صلوات. آپ کے ایمان کا، تقوی کا کیا عالم ہے. اور مفسرین یہاں پر لکھتے ہیں جو استفاء کا لفظ ہے یا منزل ہے یہاں پر اپنے مطلق معنی میں استعمال ہوا ہے. یعنی یہ کہ ایک تو نام آپ کی ماں نے آپ کا مریم رکھ دیا، دوسرا یہ کہ جو آپ نے دعا کی کہ آپ کو چنا جائے، آپ کا انتخاب کیا جائے، آپ کو منتخب کیا جائے. تو یہاں پر جو استفائیت کی منزل ہے یہ آپ کی ماں کی چاہت کی وجہ سے ہے. آپ عابدہ ہیں، آپ زاہدہ ہیں، آپ محدثہ ہیں، آپ کو عالمین کی خواتین میں سے چنا گیا، یہاں تک کہ آپ کا ایمان کا وہ درجہ آیا جب ایک نبی خدا آپ سے سیکھے. خدا نے ایک خاتون کو کس منزل پہ قرار دیا ہے. ہاں، یعنی کوئی بھی اقوام متحدہ یا کوئی بھی ایسی آرگنائزیشن ہو، NGO ہو، وہ کیا بتائے گی کہ ایک عورت کیا کیا مرتبے حاصل کر سکتی ہے. جب وہ اپنی روح کو تقویت دینے پر آئے تو وہ عالم ملک و ملکوت سے اوپر پرواز کر سکتی ہے. وہ اس منزل پر پہنچ سکتی ہے کہ جب خدا اس کے اوپر فرشتوں کو نازل کرے، جب فرشتے اس کے ساتھ کلام کریں. اور ان تمام تر چیزوں میں آپ دیکھیے کہ سب سے بڑا رول آپ کی ماں کا نظر آتا ہے. اس مقام پر آپ فائز ہیں. یا اس زمانے میں آپ دیکھیے کہ جب لوگ اتنا ایمان نہیں رکھتے، توکل نہیں رکھتے خدا کے اوپر، مگر آپ خدا کے اوپر توکل رکھتے ہوئے ایک بیٹی کی ایسی تربیت کرتی ہیں، آپ بیٹی کو نذر کرتی ہیں خدا کی بارگاہ میں. تو اس زمانے میں اور آپ کس طرح سے اپنی بیٹیوں کی تربیت کر سکتے ہیں، کس طرح سے یہ نذر کر سکتے ہیں، کس طرح سے یہ منت مان سکتے ہیں جس طرح سے آپ کی ماں نے کہا کہ میں خدا کی بارگاہ میں آپ کو دوں گی، خدا کی خدمت کے لیے. ابھی بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ہاں اللہ کی راہ کے لیے وہ چیز دی جاتی ہے جو سب سے زیادہ شاید ناکارہ ہوتی ہے، جو سب سے زیادہ ناکام ہوتی ہے. جو بچہ کہیں نہیں پڑھ رہا وہ مدرسے میں چلا جائے، جو کہیں نہیں پڑھ رہا اس کو وہاں بھیج دیا جائے کہ وہ دین کی خدمت کرے. ارے جب وہ دنیا میں کچھ نہیں کر پا رہا تو وہ دین کے لیے کیا کرے گا، وہ کس طرح سے اس کی خدمت کرے گا. یہ جذبہ میں اور آپ جناب مادر مریم سے لیں جنہوں نے اتنی خوبصورت بہترین اولاد، جس کی تربیت کا انتظام آپ نے ان کی ولادت سے قابل کیا، اور اس اہتمام کے ساتھ آپ نے نظر کی اور اس نظر کو اتارا اور خدا کی بارگاہ میں پیش کیا کہ خدا اگر میں سیکریفائس کروں، میں تیری بارگاہ میں دوں تو اپنی بہترین اولاد دوں، اپنی بہترین چیز دوں. یہ توکل میں اور آپ، یہ تربیت، یعنی یہ ان تمام تر چیزوں کو فقط اعجاز کے طور پر نہ دیکھیں میں اور آپ، یعنی یہ ایک معجزہ ہے، یہ خدا کے ہاں سے ایک مرتبہ ہے جو مل گیا، فقط یہ خدا کے ہاں سے ایک مقام ہے جو مل گیا. نہیں، ان مقامات کو ان ہستیوں نے حاصل کیا ہے، اپنی محنت سے حاصل کیا ہے، اپنی کوشش سے حاصل کیا ہے. ایک حد تک خدا نے مقام کو دیا، لیکن اس سے آگے کی منازل انہوں نے اپنے تقوی سے حاصل کی ہیں، اپنی
نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حیدری، آواز بلند صلوات، جب دنیا کے سہاروں کو چھوڑ کر، تمام سہاروں کو چھوڑ کر جب آپ خدا کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، جب آپ اپنے قلب کو خالص کر لیتے ہیں پروردگار عالم کے لیے، تو خدا پھر ایک عورت کو بھی اس منزل پر لے کر آتا ہے کہ اس کے پر وحی کو نازل کرتا ہے۔ یہ خدا نے مرتبہ ہر شخص کو نہیں دیا، ہر فرد کو نہیں دیا، جیسا کہ جناب مریم کی بات ہے، ان کی ماں کی بات ہے، اسی طرح سے موسیٰ، جناب موسیٰ کی والدہ، خدا نے آپ کے بطن کو وہ مقام قرار دیا کہ جہاں پر اس بچے نے آنا ہے کہ جو فرعون کی سلطنت کو متزلزل کر دے گا، جو فرعون کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ اور آپ کی جرأت، آپ کی استقامت کی جب آپ جانتی ہیں کہ آپ کے بیٹے کی ولادت سے قبل بنی اسرائیل کے ہر بیٹے کو مار دیا جاتا ہے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اور خدا لیکن آپ کی مدد کرتا ہے۔ جب سے یہ نور، جب سے یہ حمل آپ کے بطن میں آتا ہے جناب موسیٰ کا، تب سے خدا، یہ قرآن کی آیت ہے کہ ماں کو، جناب موسیٰ کو اور موسیٰ کو اپنی رحمت کی چادر میں لے لیتا ہے، اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے۔ اور بار بار جب آپ پریشان ہوتی ہیں، اتنے دن تک تو حمل کے آثار ہی نہیں دکھائی دیتے، اور جب ولادت کا وقت آتا ہے اور آپ پریشان ہوتی ہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مَادُرِ مُوسَىٰ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَىٰ، ہم موسیٰ کی ماں کی جانب وحی کرتے ہیں کہ آپ خائف نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ اس بچے کو پیدا کریں، آپ اس کو دودھ پلائیں، اور جب حالات بہت تنگ ہو جائیں تو ایک صندوق میں ڈال کر دریا کی موجوں کے حوالے کر دیں۔ یہ کب ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ماں کیسے کر سکتی ہے؟ یہ جب کر سکتی ہے جب اس کو خدا کی توکل، خدا کی بارگاہ، یعنی میں اور آپ کیا کرتے ہیں جب بچے ہم نے پیدا کیے اور ہم پریشان ہوتے ہیں بچوں کے لیے، ہاں، خدا کے حوالے کریں، توکل بر خدا۔ یعنی انہوں نے آخر کار اس ماحول سے نکل کر، جو ایک گھر کا ماحول ہوتا ہے، جو ایک ماں کی تربیت ہوتی ہے، اس سے نکل کر اس ماحول میں جانا ہے جو شیطانی ہے، جو فاسد ہے، مگر کس طرح جانا ہے، کس بلبوتے پر جانا ہے؟ اس توکل کی بیس پر جانا ہے جو میں اور آپ خدا کی بارگاہ میں رکھتے ہیں۔ جس طرح سے توکل جناب موسیٰ نے کیا، جناب موسیٰ کی مادر نے کیا خدا کی بارگاہ میں۔ اور جب آپ بہت زیادہ حالات کو دیکھتی ہیں کہ کشیدہ ہیں، اب میں اس بچے کو بچا نہیں سکتی کسی کی نظروں سے، تو آپ ایک صندوق میں ڈالتی ہیں اور روانہ کر دیتی ہیں۔ جیسے جیسے وہ صندوق پانی میں ڈوبتا جاتا ہے اور موجوں کے حوالے ہوتا ہے، ماں کا دل بیٹھتا رہتا ہے۔ خدا دوبارہ وحی نازل کرتا ہے کہ آپ کو جلد آپ کے بیٹے سے ملا دیا جائے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ اور تاریخ بتاتی ہے فقط 3 دن کے بعد جناب موسیٰ کی ماں کو فرعون کے دربار میں بلا لیا جاتا ہے کہ آپ کسی خاتون کی جانب متوجہ نہیں ہوتے کہ اس کا دودھ پئیں یا اس کی جانب متوجہ ہوں، مگر یہ کہ جب فرعون اور جناب آسیہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی کسی عورت کا انتخاب کیا جائے، تو فرعون منع کرتا ہے، کہتا ہے بنو اسرائیل میں سے کوئی عورت نہ آئے۔ لیکن جیسے ہی یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ کہیں متوجہ نہیں ہو رہا، تو جناب موسیٰ کو بلایا جاتا ہے، اور جب آپ دربار میں آتی ہیں تو آپ کی خوشی کی کیفیت یا اظہار، جب خدا کے وعدے کو وفا ہوتا ہوا دیکھتی ہیں کہ اتنی جلدی ہے خدا، تو نے مجھے میرے بیٹے سے ملا دیا، یعنی جو میرے دل کا اطمینان تھا فقط 3 دن کے وقفے سے، آپ کا انتخاب ہوتا ہے اور آپ کو آپ کا بیٹا پلٹایا جاتا ہے۔ اس وقت جناب موسیٰ کی ماں کی جانب فرعون کا شک پڑتا ہے، جتنی محبت سے آپ اسے گلے لگاتی ہیں اور جتنی جلدی وہ بچہ آپ کی چھاتی کی جانب متوجہ ہوتا ہے اور دودھ پی لیتا ہے، تو شک ہوتا ہے فرعون کو، اور وہ کہتا ہے کہ یہی اصل ماں ہے اس بچے کی۔ تو آپ وہاں ایک جملہ بولتی ہیں، آپ کہتی ہیں کہ جب سے میں نے سنا ہے کہ تم نے دریا کی موجوں سے
اس بچے کو نکالا ہے یا پایا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ اس بچے کا نام موسیٰ رکھ دیا جائے. عبرانی زبان میں موسیٰ لفظ کا معنی پانی اور درخت کے ہیں. تو کہا کہ جب سے میں نے سنا ہے کہ آپ نے پانی سے, دریا کی موجوں سے اس بچے کو پایا ہے تو میں نے اس کا نام موسیٰ رکھا. یعنی وہ جانتی ہیں اپنے آپ کو اس بات سے, اس شخص سے بچانے کے لیے, اور پھر فرعون کا یہاں سے دھیان ہٹتا ہے, آپ کا انتخاب ہوتا ہے. لیکن آپ کہتی ہیں میں اس بچے کو یہاں دودھ نہیں پلا سکتی, میں گھر لے کر جاؤں گی. اور جب آخر کار جناب آسیہ کے دل میں اس قدر محبت مہربانی ہے, آپ کو اجازت دینی پڑتی ہے کہ آپ اس بچے کو گھر لے جائیں جب تک یہ دودھ پلانے کا مرحلہ ختم نہ ہو. یہ توکل میرے اور آپ کے لیے ان دونوں واقعات سے, چاہے وہ مادر جناب مریم کا ہو یا مادر جناب موسیٰ کا ہو, مجھے اور آپ کو کیا سکھاتا ہے؟ اس زمانے میں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے فاسد ماحول میں جا رہے ہیں, جب ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے, قرآنی دعا ہے ایک ماں کی, اور وہ دعا کیا ہے جو ہر ماں کرے. جب بھی آپ یونیورسٹی بھیجیں, آپ آفس بھیجیں, آپ باہر ملک بھیجیں پڑھنے کے لیے, ریسرچ کے لیے, کہیں بھی بھیجیں اپنی اولاد کے لیے, سب سے اہم چیز کیا ہے, سب سے اہم دعا کیا ہے جو جناب مریم کی والدہ نے بھی کی, جب ان رہبا کے حوالے کیا, جب ان لوگوں کے حوالے کیا جو بیت المقدس کے جناب زکریا کی کفالت میں دیا, ایک دعا کی, کہا کہ اے خدا اسے شیطان کے فریب سے, اس کے مکر سے, اس کی جال سے بچانا. یعنی جس چیز سے میرا بچہ بچا رہے وہ شیطان کی سازشیں ہیں, وہ شیطان کا بہکاوا ہے. اگر وہ اس چیز سے بچا رہے تو وہ ہر خوف سے آزاد ہو کر تیری خدمت کر سکتا ہے. میں اور آپ جب بھی اپنے بچوں کو اس فاسد ماحول کے حوالے کریں تو یہ دعا ہر وقت کریں کہ خدا شیطانوں سے, شیاطین سے ان کو بچا کے رکھے, شیاطینی جو افکار ہیں ان سے بچا کے رکھے. پھر آسان ہے یہ مرحلہ, خدا کرتا ہے مدد, جیسے جناب موسیٰ کی مادر کی مدد کی. اگر اس طرح کی نظر میں اور آپ کریں, اس طرح سے دعا میں اور آپ کریں, تو کیا خدا مجھے اور آپ کی مدد نہ کرے گا؟ سب سے زیادہ جو مشکل ہے وہ اس زمانے میں یہی ہے کہ باہر بھیجتے ہوئے ڈر لگ رہا ہوتا ہے بچوں کو, اس زمانے کے یا اس ماحول کے حوالے کرتے ہوئے ڈر لگ رہا ہوتا ہے. متعدد واقعات ایسے ہوتے ہیں جسے معلوم ہوتا ہے کہ بچہ ایسا نہیں تھا مگر سرکل ایسا ہوا کہ جس کی وجہ سے وہ خراب ہو گیا, جس کی وجہ سے گڑبڑ ہو گئی, جس کی وجہ سے معاملات خراب ہونے لگے. یہاں پر ذمہ داری بھی ہے, جہاں پر دعا ہے وہاں ذمہ داری ہے, وہاں چیک اینڈ بیلنس ہے میرے اور آپ کے لیے, ہر ماں کے لیے. اسٹرکٹ آبزرویشن ہے, دیکھیں کہ بچہ کیا کر رہا ہے. حتیٰ کہ اگر موبائل, یعنی اب تو بچے کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے, اب تو گھر بیٹھے ہوئے وہ سیل فون یوز کر رہا ہے, وہ پوری دنیا اس کے لیے سامنے ہے, کچھ بھی دیکھ سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے. اس کے لیے کیا کیا جائے؟ ہر وقت میں اپنے بچے پر اسٹرکٹ چیک رکھتی ہوں. تو میں نے اسے یہ کہا ہوا ہے, میں نے کہا جیسے ہی میں آپ کو آواز دوں کہ حسن آپ کیا دیکھ رہے ہیں, آپ نے اسکرین فوراً سے پلٹا کر مجھے دکھانی ہے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں. اور وہ ایسے ہی کرتے ہیں, فوراً سے کہوں کیا دیکھ رہے ہو, اسکرین پلٹا کر دیکھتے ہیں. یہ میں نے کہا سیکنڈ نہیں لگانا, اسکرین پلٹانی ہے, آپ نے مجھے دکھانا ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں. یعنی میں اس سائبر اسپیس کے اپنے بچے کو حوالے نہیں کر سکتی. اگر اکاؤنٹ بھی میں نے بچے کا لگایا ہوا ہے, مثال کے طور پر یہ میں آپ کو ایک ٹرک دے رہی ہوں ماؤں کو, اگر بچے نہ سنیں, کہ جب بھی آپ یہ بچے کے حوالے ٹیپ کرتی ہیں یا بچوں کے حوالے آپ جب بھی کوئی موبائل کرتے ہیں تو اس پہ اپنے اکاؤنٹ سے لاگ ان ہو. بچوں کو اپنے اکاؤنٹس نہ بنانے دیں. جس بھی جی میل کے اکاؤنٹ سے یوٹیوب چلتا ہے, گوگل چلتا ہے, کوئی بھی ایپ چلتی ہے, آپ اپنے اکاؤنٹ سے لاگ ان کریں. اس سے ایک فائدہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر میں اپنے اکاؤنٹ سے بچے کو لاگ ان کر کے دیکھتی ہوں تو اگر وہ گھر پہ بیٹھ کر ٹیب یوز کر رہا ہوتا ہے تو میں یہاں مجلس میں بیٹھ کر بھی اس کے اوپر نظر رکھتی ہوں, کیونکہ یوٹیوب کی ہسٹری آ رہی ہوتی ہے, ہر چیز کی گوگل کی ہسٹری آ رہی ہوتی ہے. مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ کیا دیکھ رہا ہے, کس کس ویب سائٹ پہ جا رہا ہے. ابھی ہمارے سامنے ایک کیس آیا بچی کا, دعا زہرا کا. اس کیس میں کچھ بھی ہوا, یعنی آگے کے عوامل کیا ہیں کہ وہ گینگ ہے, وہ مشکلات ہیں, وہ کچھ بھی ہے, لیکن جو آغاز ہے
اس بچی کا قدم باہر نکالنا ہے وہ کیا ہے؟ سننے میں یہی آ رہا ہے کہ کسی ایک گیم سے ہے، کہ جہاں پر لنک ایکسٹرنل لنک نہیں ہے، ایکسٹرنل کمیونیکیشن نہیں ہے اس کی، کوئی سم سے کمیونیکیشن نہیں ہے اس کی، نمبر سے نہیں ہے، لیکن گیم کے تھرو جو آن لائن کال ہے یا میسیجنگ ہے یا چیٹ ہے اس سے ہے۔ اس پر فریضہ بنتا ہے، اس واقعے کو فقط ایسے ہی نہ لیں، ماں باپ اس بات کو سمجھیں کہ صرف فاسد ماحول باہر کا نہیں ہے، اب اس موبائل کا بھی کتنا فاسد ماحول ہے۔ جب میں اور آپ اس کے حوالے کر رہے ہیں اپنے بچوں کو تو اسٹرکٹ چیک رکھیں، بیلنس رکھیں کہ بچے کن ویب سائٹس پر جا رہے ہیں، کن گیمز کو کھیل رہے ہیں۔ ایسے ہی کبھی نہ چھوڑیں، کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ یہاں پر محنت بھی ہے، جہاں پر دعا ہے وہاں پر چیک اینڈ بیلنس ہے۔ شیطان کے حوالے بچوں کو نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جس طرح چاہیں ان کے مائنڈ کو کنٹرول کریں، جس طرح چاہیں ان کے دل کو، ان کی سوچ کو، ان کی فکر کو کنٹرول کریں۔ نہیں، اپنے بچوں کے اکاؤنٹس اپنے ہاتھ میں رکھیں، ان کے موبائل کا ٹیبس کا چیک اینڈ بیلنس اپنے پاس رکھیں، ایک لہجے کے لیے بھی ٹائمنگز رکھیں کہ اس ٹائم سے اس ٹائم تک استعمال کر رہے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں۔ یعنی مجھے اور آپ کو اب پتہ چل جانا چاہیے کہ اب گیم بھی عام گیمز نہیں رہی ہیں، آن لائن گیمز میں بھی کڈنیپنگ ہو رہی ہیں، آن لائن یہ ایک پوری ہسٹری ہے۔ کبھی وقت ملے گا تو آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ یہ جو آن لائن گیمز ہیں یہ واقعاً ایسا ہی ہے کہ اس کے ذریعے بھی کڈنیپنگ ہو رہی ہے۔ تو لڑکے کھیلیں یا لڑکیاں کھیلیں، آپ ان گیمز کو بھی ان کے ساتھ مل کر کھیلیں۔ جب بھی میرا بچہ کوئی چیز دیکھ رہا ہوتا ہے تو مجھے زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ چلو مل کے دیکھتے ہیں، اسکرین ادھر کرو، میری طرف بھی کرو، میں بھی دیکھتی ہوں کیا ہے۔ واہ، میرے لیے بھی یہ بڑی نئی چیز ہے۔ یعنی ان کو مکمل سکرینز کے اور موبائلز کے حوالے نہ کریں، یہ سب سے اہم بات ہے۔ جب یہاں پر چھوٹ آتی ہے، یہاں پر یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے ماؤں کی، ایک لہجے کے لیے بھی نہیں چھوڑیں اپنے بچے کو، اسٹرکٹ اسی لیے ماؤں کا یا والدین کا ذمہ داری کہاں تک ہے؟ جیسے باپ کا ایک فرض بتایا جاتا ہے، اور ہم صرف شروع کے فرائض پر بات کرتے ہیں کہ نام اچھا دے دیں، جیسا کہ جناب مریم کی والدہ نے دیا۔ یہ باپ کے فرائض میں سے ہے کہ جب بیٹا متولد ہوتا ہے، بیٹی متولد ہوتی ہے، بچہ ہوتا ہے تو اس کو ایک احسن نام دے، خوبصورت نام دے، اور اس کے بعد کیا، یعنی اس کی تربیت کا اہتمام کرے، اس کی تعلیم کا اہتمام کرے۔ اور کیا فرض بنتا ہے، اس سے آگے ہم نہیں جاتے جہاں پر جانے کی ضرورت ہے۔ ماں باپ کے فرائض میں ہے اس کا عقد کروانا، شادی تک ذمہ داری ہے۔ ہمارے ہاں اس مرحلے پر چھوڑ دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ خاص طور پر مائیں جو بیٹھی ہوئی ہیں، اب اس زمانے میں آپ 16 سال کی بچی کو یا 17 سال کے بچے کو بچہ نہ سمجھیں، بچی نہ سمجھیں۔ اگر سن بلوغت تک پہنچ گئے ہیں اور آپ کو آثار دکھائی دیتے ہیں کہ اب ان کی شادی کر دینی چاہیے تو خدارا کر دیں، یہ آپ کے فرائض میں سے ہے، یہ آپ کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ مت لے کر جائیں انہیں کہ وہ، کیونکہ اب ایسا ماحول نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کتنا مشکل ہے ایک بچے، ایک لڑکے کے اوپر اپنے جذبات کو قابو پانا، جب وہ اس قدر فحش چیزوں کو، اس طرح کے مناظر کو اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ آپ باہر چلے جائیں، موبائل کی بات نہ کریں تو باہر کیا کم بے ہودگی ہے، کیا کم بے حیائی ہے۔ کیسے ایک شخص اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول کرے؟ یہاں پر ماں باپ کا فرض ہے، جلد شادی کریں۔ کیوں حکم دیا گیا؟ صرف شادی کرنے کا حکم نہیں ہے، عین جوانی میں شادی کرو، بھرپور جوانی میں شادی کرو۔ 30+ ہو گئے، شادی ہو رہی ہے، کیا چارم رہا آپ کا؟ کیا آپ کے اندر اس وقت آپ کے لیے رہا کہ آپ شادی کریں؟ نہیں، بھرپور جوانی میں کریں۔ یعنی جو شادی کرتا ہے وہ نصف دین بچا لیتا ہے، مگر جو عین جوانی میں کرتا ہے وہ اپنا 2/3 دین بچا لیتا ہے، یعنی نصف سے زیادہ بچا لیتا ہے۔ تو یہاں پر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں میں جب دیکھتے ہیں کہ بلاغت کے آثار ہیں، چاہت ہے، اگر خود کہہ دیتے ہیں شادی کے لیے، ہمارے تو معاشرے میں یہ کہ اولاد کہہ ہی نہیں سکتی، اور اگر کہہ دے آپ کی بیٹی یا آپ کا بیٹا آپ سے کہ مجھے شادی کرنی ہے، واجب ہے آپ کے اوپر، واجب ہے کہ آپ اس کی شادی کر دیں۔ خدا را اس ذمہ داری کو سمجھیں۔ ماحول فاسد ہو رہا ہے، معاشرے میں فساد ہو رہا ہے، اس چیز سے بربادی ہو رہی ہے نسلوں کی، اولادوں کی۔ واجب ہے آپ کے اوپر
فقط یہاں تک ذمہ داری نہیں ہے پڑھا دیا لکھا دیا جاب دلوا دی بس جی بیٹھ گئے، نہیں، شادی کا مرحلہ طے کروائیں، خوبصورت انتخاب کریں، چاہے بیٹا ہے اس کے لیے، بیٹی ہے اس کے لیے، تقویٰ معیار ہے. اور یہاں پر بیٹیوں کی والدین یا ماؤں کا بھی بہت زیادہ بنتا ہے، ایک ذمہ داری بنتی ہے. مت دیکھیں سٹیٹس کو، جیسے کہ میں نے شاید 1-2 تقاریر پہلے بات کی تھی کہ انسان ڈیولپمنٹ آہستہ آہستہ کرتا ہے، ایک دم سے کوئی کسی معراج یا بلندی پر نہیں پہنچ جاتا. فائنینشیل کرائسس سب کو ہوتے ہیں، شروع میں سب کو ہوتے ہیں، جیسے جیسے بچے ہوتے ہیں زیادہ بڑھتے رہتے ہیں، لیکن ایک ٹائم آتا ہے چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس سٹیٹس کو معیار نہ بنائیں کہ بس اب بیٹا اس طرح سیٹل ہوگا تو ہی شادی کریں گے. نہیں، شادی ایک ضرورت ہے، ضرورت ہے. جس طرح سے انسان کو غذا کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، تو شادی کرنا ضرورت ہے. یہ کوئی فیسٹیول نہیں ہے، یہ کوئی ایونٹ نہیں ہے بہت بڑا کہ آپ کے پاس 10 لاکھ ہوں گے تو تبھی شادی ہوگی، 20 لاکھ ہوں گے تبھی شادی ہوگی. نہیں، یہ انسانی ضرورت ہے. خدا را شادی کو ضرورت کے طور پر لیں. یہ ضرورت ہے اور اس ضرورت کو پورا کریں. جیسے بھوک لگتی ہے بچے کو آپ کھانا دیتے ہیں، جیسے پیاس لگتی ہے آپ پانی بجھا دیتے ہیں، پاس اس کی ضرورت ہے. جب وہ جوان ہے اسے شادی کرنی ہے اور کر دیں، آسانی سے کریں. یعنی اس کے اندر، اس سنت کے اندر آسانی کو لے کر آئیں. خدا را یعنی بیٹوں کی مائیں بھی اور باپ بھی اور بیٹیوں کے ماں باپ بھی جتنا آسانی سے سادگی سے اس مرحلے کو انجام دے سکتے ہیں دے دیں. اگر میرے پاس استطاعت ہے، استطاعت ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا یہ مطلب ہے میرے پاس اگر 1 کروڑ ہے تو میں 1 کروڑ میں ہی شادی کروں؟ نہیں، اس طبقاتی نظام کو ختم کروں. پیسے ہونا ایک علیحدہ بات ہے، سٹیٹس ہونا ایک علیحدہ بات ہے، لیکن معاشرے میں ایک سنت کو رائج کرنا یہ کتنی بڑی نیکی ہے میرے اور آپ کے لیے. اگر میں اور آپ کر دیں، ہوتے ہوئے بھی آسانی سے کر دیں اس رسم کو. اور یہ ذمہ داری میری اور آپ کی بابت آتی ہے. یہ بہت اہم نقطہ تھا جو آج کے لیے آپ کے، یعنی یہ جو ماحول فاسد ماحول ہوتا جا رہا ہے اس میں یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، بہت بڑا فیکٹر ہے. یعنی اس زمانے میں اب آسان، پہلے زمانے میں ہوتا ہوگا مجھے نہیں معلوم، آج سے 10-20-50 سال پہلے کہ نہیں کرتے تھے شادیاں، پھر بھی لوگ بس بیٹھے رہتے تھے تو نہیں اتنا ان کے ساتھ پرابلمز ہوتے تھے. لیکن اب یہ زمانہ نہیں ہے. بجائے اس سے کہ بچی خود منتخب کر لے کسی بھی غیر سید کو، غیر مؤمن کو بچہ خود انتخاب کر لے کسی غیر مؤمنہ کو، اس سے پہلے آپ کسی مؤمنہ کو حوالے کریں، کسی مؤمن کے حوالے کر دیں اور اس فرض سے نبرد آزما ہوں، سبکدوش ہوں اس فرض کو نبھانے کے لیے. یعنی ان تمام تر مراحل سے جب میں اور آپ گزرتے ہیں تربیت کے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے. اور اب آسان ہے میرے اور آپ کے لیے سمجھنا. یعنی آپ دیکھیے، کبھی آپ اس فیکٹر پر بات کریں، شاید میں اس کو اتنا طولانی نہیں کرنا چاہتی تھی بات کو، لیکن ہو گئی کیونکہ ماحول کا تقاضا ہے، زمانے کا تقاضا ہے، اس پر بات کی جائے، بتایا جائے کہ مسائل شروع کہاں سے ہو رہے ہیں. آپ دیکھیے، ایک ایڈلٹ، ایک بڑا آدمی ایک 4 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کرے، یہ کیا ہے؟ ایک جوان لڑکا 18 سال کا، وہ 16 سال کا، وہ 2 سال 4 سال 6 سال کی بچی سے، یہ مسئلہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ اس پر پیرنٹس توجہ دیں. خدا را اس چیز کو سمجھیں، دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے، یہ والدین کی ذمہ داری، یہ باپ کی ذمہ داری ہے. یہ تعلیم و تربیت کرتا ہے، اچھا نام دیتا ہے، شادی کر کے فارغ کرے بچوں کو، سادگی سے کرے لیکن کرے. یہ مراحل ہیں، ان مراحل کو طے کرتے ہیں تو پھر اس مقام پر آتے ہیں کہ جب آپ ان مراحل کو طے کر کے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں اب یہ بچہ آمادہ ہے، یہ تیار ہے، اس کو جس کام کے لیے مانگا گیا تھا. ان سب مراحل کو طے کرنا ہے، مشکل ہوتے ہیں کبھی کبھار، لیکن طے کر کے اس مقام تک لے کر جاتے ہیں. آپ کی میں نے زحمتوں کو تمام کیا. کل ہم نے اختتام کیا تھا تقریر کا ایک ایسے شہزادے کے ذکر پر کہ جن کی ماں نے محنت کر کے انہیں اس مقام تک لے کر آئی. ایک جملہ ہے سید الشہداء کا جس سے پتہ چلتا ہے جب آپ شہزادہ علی اکبر کو مقتل کی جانب بھیجتے ہیں تو آپ ایک گواہی دیتے ہیں، آپ ایک جملہ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں خدا گواہ رہنا کہ اب میں اس بیٹے کو
مقتل کی جانب بھیج رہا ہوں کہ جو صورت میں، سیرت میں اور کردار میں تیرے حبیب سے سب سے زیادہ مشابہ ہے، سب سے زیادہ مشابہ ہے، سب سے زیادہ شباہت رکھتا ہے۔ کبھی آپ اس کے اوپر غور کریں، دیکھیں صورت آپ کی رسول اللہ کی طرح تھی۔ صورت میں خدا کی دین ہو سکتی ہے، خدا نے آپ کو شبیہ بنایا رسول اللہ کی۔ سیرت میں، کردار میں رسول اللہ کی شبیہ۔ یہ جو سیرت اور کردار ہے نا، اور جو گفتار ہے، یہ تربیت کے ذیل میں آتا ہے۔ اگر چہرہ رسول اللہ کی طرح خدا نے دے دیا تھا تو جناب ام لیلہ نے رسول اللہ کی کردار کے سانچے میں علی اکبر کی کردار کو ڈھالا۔ یہ ماں کی محنت تھی۔ گفتار میں آواز مشابہ ہو سکتی ہے رسول اللہ کی طرح، لیکن کلام کیا کریں کہ مکمل گفتار رسول اللہ کی طرح ہو جائے، یہ ماں کی تربیت تھی، یہ ماں کا کردار تھا۔ جناب ام لیلہ جو جناب مرہ آپ کے والد کا نام ہے، میمونہ آپ کی والدہ کا نام ہے، صرف ایک نکتہ، اور جناب عروہ بن مسعود ثقفی کی آپ پوتی ہیں، قبیلہ بنو ثقیف جس سے جناب مختار کا تعلق تھا، آپ کا ددیال قبیلہ بنو ثقیف ہے جناب ام لیلہ کا، آپ پوتی ہیں عروہ ابن مسعود کی۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جو اپنے قبیلے کے شریف لوگوں میں ہیں، اور جب صلح حدیبیہ ہوتی ہے تو قریش کی جانب سے آپ کے دادا آتے ہیں، یعنی آپ نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن جب آپ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو رسول اللہ آپ کو اپنا نمائندہ بناتے ہیں ان کے قبیلے میں، یعنی ایسے آپ اسلام قبول کرتے ہیں، ایسے آپ دائرہ اسلام میں آتے ہیں کہ رسول اللہ آپ کو مبلغ بناتے ہیں اپنے قبیلے میں۔ اور جب آپ رسول اللہ کی تعلیمات کو لے کر جناب عروہ ابن مسعود اپنے قبیلے میں آتے ہیں اور تبلیغ کرتے ہیں، کلمہ حق کہتے ہیں، لوگ دشمن ہو جاتے ہیں تو آپ کو تیر سے شہید کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے۔ اور جب آپ کی شہادت کی خبر رسول اللہ کے پاس آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ عروہ ابن مسعود اپنے قبیلے میں ایسے تھے کہ جیسے صاحب یاسین کا ذکر ہے سورہ یاسین میں، کہ جنہیں اپنے قبیلے میں یا اپنے علاقے میں کلمہ حق کہنے پر جب اپنی قوم کو ہی وہ حق کی جانب دعوت دے رہے تھے تو ان کو مار دیا گیا۔ آپ کے والد جناب مرہ، یعنی آپ ایک شہیدہ کی بیٹی ہیں، آپ ایک مبلغ کی بیٹی ہیں، سردار کی بیٹی ہیں، قبیلے کی پوتی ہیں۔ جناب مرہ کے بارے میں بھی ایسا ہی ملتا ہے، پاکیزہ، طہارت، اسلام کے لیے جان فدا کرنے والے۔ لیکن آپ کا جو ننیال ہے وہ بنو امیہ ہے، وہ ابو سفیان سے جا کر ملتی ہے نسل۔ دیکھیے ددیال کے اندر پاکیزگی اور طہارت اور ننیال کے اندر بنو امیہ۔ یہاں پر خدا کی ایک جوان سوال کرتے تو یہ خدا کی ایک آیت ہے، قرآن کی ایک آیت ہے، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی۔ خدا چاہتا ہے تو زندہ کو مردہ سے پیدا کرتا ہے اور مردہ کو زندہ سے پیدا کرتا ہے۔ ایک تفسیر کے مطابق علماء کہتے ہیں یعنی خدا چاہتا ہے تو مومن خاندان سے کافر متولد کر دیتا ہے اور کافر خاندان سے مومن کو پیدا کرتا ہے۔ کچھ ایسا ہی ہے اس خاندان میں۔ جناب ام لیلہ کو منتخب کرتی ہے نگاہ امام حسین، نگاہ جناب علی مرتضیٰ، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے اندر وہ صفات پائی جاتی ہیں، وہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ آپ کے بطن سے جو اولاد ہوگی آپ اسے کردار رسول اللہ میں ڈھالیں گی، ایسا ڈھالیں گی کہ حسین کو گواہی دینا پڑے گی کہ خدا میں اسے بھیج رہا ہوں جو صورت و سیرت میں، گفتار و رفتار میں تیرے حبیب سے سب سے زیادہ مشابہ ہے۔ یہ ایک ماں کی تربیت ہے، ماں کا کردار ہے، آسان نہیں ہے آپ کے لیے، لیکن جب ام لیلہ جیسی ماں اکبر جیسا جوان اسلام پر دے سکتی ہے، نچھاور کر سکتی ہے، ایک کامل ماں اپنی کامل اولاد، تو مجھ جیسی ایک ناقص ماں اپنی ناقص اولاد کو کیوں کر امام پر قربان نہیں کر سکتی، اسلام پر قربان نہیں کر سکتی۔
ایک ایسا بیٹا کہ جسے شام کے بازار میں جب کوئی عورت دیکھتی تھی تو یہی کہتی تھی کہ اس قدر خوشنما، اس قدر خوبصورت چہرہ کہ کاش اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو، اس نے اس کا داغ نہ دیکھا ہو۔ مگر وہ ماں کیسے زندہ رہی؟ کچھ روایات میں ہے 6 ماہ تک آپ زندہ رہیں جب مدینے میں آ گئے۔ اور جب بھی آپ بقیع جاتی اور قبور بقیع پر آئمہ کی جا کر، شہداء کی قبر پہ جا کر مرثیہ کہتی، گریہ کرتی، تو اس مرثیے میں ایک جملہ ہوتا کہ اے اکبر، تمہارے جانے کے بعد ماں کے لیے زندگی میں کوئی مزہ نہیں، تمہارے جانے کے بعد جینے کا کوئی مزہ نہیں۔ وہ مرثیہ جو حسین نے اکبر کے لاشے پر پڑھا اور کہا تھا، اے اکبر، تیرے جانے کے بعد اس دنیا پر خاک ہو۔ یہ فقط حسین کی آنکھوں کا نور نہیں تھا جو جوان کے جانے کے بعد چلا گیا تھا، بلکہ کہتے ہیں کہ جب مرنے کی خبر فضا خیمے پر لائیں، خیمے میں لائیں، خیمہ جناب ام لیلہ میں، تو کہتے ہیں کہ یہ بی بی کبھی خیمے کے ایک در سے ٹکراتی تھی، کبھی دوسرے در سے ٹکراتی تھی۔ تو فضا نے بڑھ کر ہاتھ تھاما اور کہا، اے بی بی، کیا ہو گیا کہ آپ کبھی ایک جانب ٹکراتی ہیں کبھی دوسری جانب؟ تو آپ تڑپ کر کہتی ہیں، اے فضا، میں نے جب سے سنا ہے کہ میرا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا، مجھے بہت دیر سے خیمے کا در تلاش کر رہی ہوں، نظر نہیں آتا۔ فقط حسین کی بینائی اکبر کے جانے سے نہیں گئی، بلکہ ام لیلہ بھی در خیمہ کو تلاش کرتی رہی، آپ کو نظر نہ آیا۔ خدا آپ کی ان منقلب دلوں کو، آپ کی ان روتی ہوئی آنکھوں کو مقام شہزادہ علی اکبر دکھائے۔ آپ اپنی آنکھوں سے اس مقام پر سہرے لگے ہوئے دیکھیں، اس مقام پر جا کر فقط دل سے ایک دعا نکلتی ہے، اے بار الہ، جس طرح کربلا کی ماؤں کی گودیاں اجڑی، خدا کسی کی ماں کی گود کو ایسے نہ اجاڑے، جس طرح فاطمہ کا بھرا گھر ویران ہوا، ایسے کسی کا گھر ویران نہ ہو۔ ہمارا سلام ہو کربلا کی ان ماؤں پر جنہوں نے اپنی قربانیاں حسین کے لیے، اسلام کے لیے پیش کی، اور ہمارا سلام ہو ایسی ماؤں پر کہ جنہوں نے راہ کوفہ و شام میں اپنے بچوں کو کھویا۔ اسی راہ کوفہ و شام کی ایک مصیبت کو آپ کے سامنے بیان کروں، جب ہر ماں کی گود میں ان کے بچے تھے اور ہاتھ پسے گردن بندھے تھے، اونٹوں کو تیزی سے دوڑایا جاتا اور بچے ماؤں کی گودیوں سے نیچے گرتے، ہر بچہ ماں کو ترسی ہوئی نگاہ سے، امید بھری نگاہ سے دیکھتا کہ کاش ماں پکڑ لے، مگر وہ ماں کیسے سنبھالے کہ جس کے ہاتھ رسیوں سے بندھے، پیچھے سے آنے والا اونٹ اس گرے ہوئے بچے کو اپنے سموں میں پامال کر دیتا اور ماں حسرت بھری نگاہ سے دیکھتی رہ جاتی۔ انہی بچوں میں ایک بچی ایسی ہے جسے اونٹ کی پشت سے باندھا جاتا ہے، اس بچی کا سینہ زخمی، مگر وہ بچی اس قدر غش پہ غش کھاتی ہے کہ جب اونٹوں کو تیزی سے دوڑایا جاتا ہے تو وہ اونٹ کی پشت سے گر جاتی ہے۔ جب متعدد مرتبہ ایسا ہوا، یہ بچی جب قافلے سے جدا ہوتی، وہ نیزہ جس پر امام حسین کا سر ہے زمین میں گڑ جاتا، وہ نیزہ آگے نہ بڑھتا تو شمر تازیان علی سجاد کے قریب آتا، اے سجاد بتاؤ بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ تو سجاد کہتے تلاش کرو، میری بہن سکینہ قافلے میں موجود نہیں۔ ہر بار ایسا ہوتا کہ آپ کو ڈھونڈنے کے لیے کبھی سجاد جاتے، کبھی زینب جاتی، مگر ایک سخت روایت ہے
اختل کی. کہتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ جب ظالم نے کہا زینب نہ تم جاؤ گی نہ سجاد تم ہمراہ جاؤ گے, آج میں تنہا بچی کو تلاش کرنے جاؤں گا. کہتے ہیں ظالم گھوڑے پر سوار ہوا, چاہتا تھا بچی کو تلاش کرے. قافلے سے چند قدم دور گیا, دیکھا ایک سیاہ کپڑا زمین پہ پڑا ہے. اٹھایا تو دیکھا 4 سالہ بچی بے ہوشی کے عالم میں زمین پر پڑی ہے. بچی نے تڑپ کر کہا نا سکینہ بنت الحسین. ظالم نے بچی کو زلفوں سے پکڑا, سخت جملات ہے. ایک سرا رسی کا لیا, ایک سرے سے بچی کے ہاتھوں کو باندھا, دوسرا سرا ہاتھوں میں لے کر گھوڑے پر سوار ہوا. تیزی سے گھوڑے کو دوڑایا. اب جو دوڑایا بچی زندگی میں گھوڑے کے سماح میں پامال ہوئی. جبھی سکینہ کہتی تھی اے پھوپھی اماں میں دائیں کروٹ لوں تو لی نہیں جاتی, میں بائیں کروٹ سونا چاہوں میری پسلیاں دکھتی ہیں. مثل حضرت زہرا بچی کی پسلیاں ٹوٹ گئی. ان للہ و انا الیہ راجعون. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.